آیا حضور وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، آپ خارج کرتے تو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور پھر ہاتھوں پہ لے کر ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، وہی ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ دوسرا دور سے بھاگتے ہوئے آتا ہے، آ کر کہتا ہے وہ کدھر گئے لعاب مبارک؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ہم نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہے، کہتے ہیں کیا کر رہے؟ کہتے ہیں اسی مقدر پہ چمکانے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر آگے کیے جو یہاں سے ہو نہیں۔ ہم دسو تو ہم شیر زیادہ یاد میں تو پھنس گئے ہو۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے کوئی اور مفر مکر جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ اب یہاں جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں آج لوگ دنیا سمجھ نہیں رہی کہ آج ناکامیاں کیوں ہیں اور ذلت کے طوق مسلمانوں کی گردن میں لٹک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم نے اپنا دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے چھڑایا ہوا ہے، سرکار کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اگر حضور حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو اتنی برکت ملے، وہ مریل بکریاں اتنا دودھ دیں برتن بھر جائیں۔ وہ صحابہ جن کو روٹی کھانے کو میسر نہیں تھی، جو غلام تھے، مارے کھا رہے تھے، لیکن سرکار کے ساتھ جڑے دل میں پیار محبت لے کر آئے، وہی صحابہ سردار ہو گئے، وہی 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر گئے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہوتی، یہ تمہاری میری تاریخ ہے، ہماری اسلام کی تاریخ ہے۔ کہ وہی لوگ ہیں کہ جو ڈٹ گئے، تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے، حضور کے ساتھ پیار اور محبت میں انمول تھے، اور صاف ستھرے اور اجلے تھے، بڑے پاک تھے، اور ان کے دامن میں جو ہے اس قدر اللہ اکبر سرکار کی محبت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ غریب ضرور تھے، کمزور ضرور تھے، تھوڑے ضرور تھے، لیکن تھے پکے اور سچے عاشق۔ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے آپ کے سامنے؟ تعداد کتنی ہے؟ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، اردن بھی مسلمان، فلسطین بھی مسلمان، عمان بھی مسلمان، دبئی میں مسلمان، مسقط میں مسلمان، جو ہے لیبیا میں مسلمان، اس کے بعد یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، اسی طرح 40 ممالک ہیں مسلمانوں کے۔ تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلامی قانون نہیں ہے سارے مسلمان اسلامی ممالک ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں ہے، اتنی حضور سے محبت اور عشق نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اسلامی قانون، اسلام کا نفاذ ایک ملک میں بھی نہیں، ایک ملک میں بھی نہیں۔ بتاؤ، ادھر سے حضور کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لے کر، نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں۔ تھوڑا اونچا بولو سبحان اللہ۔ نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کے گھوم جاتے ہیں۔ نہ صدقے یا رسول اللہ قربان ہو جائیں گے۔ حکم آئے، سرکار نے یہ کہا، رستہ بدل لیا۔ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، ہے کہ نہیں؟ مسجد جاتے ہفتے میں کبھی کبھی، ان کو عزت ملی، تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے، اخلاص والے تھے، عہدے نہیں چاہیے تھے، نام نہیں چاہیے تھا، جتنی محنت تھی کیا دین کے لیے تھی،
دین کا پرچم بلند ہو جائے. اسلام دین ایمان کے لیے محنت. آج ہم اتنی تعداد میں موجود ہیں, پتہ بھی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, کلمہ پڑھ لیا ہے, دین میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ رمضان شریف کے روزے پہلے کوئی 5-7 دن کوئی رمق کوئی خوشبو نظر آتی ہے, اس کے بعد مسجدیں پھر گیا, پھر جمعرات کا روزہ اور جمعہ کا روزہ. کیا کہہ سکتے ہیں عاشق رسول ہیں؟ پھر کہہ سکتے ہیں کہ برکتیں ملی؟ وہ 90-95 سال کی عمر میں ہاتھ کانپ رہے, چلنے کے قابل نہیں ہے, لے چلو جی ہاتھ دے جی, کتنے چلو جی ہاتھ پہ لے چلو جی ہاتھ کھانا. بریانی نہیں تھی پکی, ٹھیک ہے جی, بریانی نہیں پکی ہوئی تھی جا کے کھانی. اگر بریانیاں بھی ہوں تو اگر ہمارے پاس مسجد میں بانٹی جائے بریانی, دیکھنے کیا حال کرتے. یاسین صاحب ادھر موجود ہیں, ان کے ہاں دھرم کوٹ کے اندر محفل ہوتی, بس محفل ہونے کے بعد بریانی جیسے بانٹی جاتی ہے, قیامت کا منظر ہوتا ہے, دل خون کیا. مسجد میں بریانی جو ہے نا پھینک رہے ہیں, گر گئی ہے, کھینچتے ہیں ایک دوسرے سے, شور و غوغا ہوتا ہے. یہ حضور کی امت ہے جی. میرے دوستو, جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ, مینوں کی ہو گیا ہے یا اللہ, ساڈا کی کر سکے, ادھر بھی تباہی ادھر بھی بربادی, جنوں ہاتھ لانے وہی چیز ختم. یا اللہ ہر چیز خاک ہوئی پئی. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ, تو رب کہتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ. تو کیا کرتا, تو نے کیا 90-95 سال بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, صحابی رسول ہیں, میزبان رسول ہیں, عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کے باوجود حالت یہ ہے. لا جہاد پہ لے چلو کبھی چل نہیں سکتے, کہ مہربانی کرو 4 بندے مجھے 4 پائی پر بٹھاؤ, ایک پایا پکڑو اور جہاد پر لے چلو. جہاد پہ جا رہے ہیں, چلتے جب آگے پہنچے, وقت آخر آ گیا, قریب کر کے ساتھیوں کو فرمانے لگے, ایسا کرنا میری سانس نکل جائے گی, پھر بھی میری لاش کو اٹھا کر نہ چلتے جانا. سننا اور میری لاش کو اٹھا کر چلتے جانا, رکنا نہیں, ادھر نہیں دفن. جب وہاں تمہاری جنگ لگے تو وہاں صفیں بناؤ جنگ کے لیے, تو صفیں بناتے وقت پہلا کام یہ کرنا, میرا جنازہ پڑھ کے مجھے وہیں دفن کرنا. حشر کا دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, رب جہاں تک میرا لاشا جا سکتا تھا, یہ تیرے بندے اس لاشے کو لے کر چلتے. قسطنطنیہ جنگ شروع, صفیں باندھی گئی, جنازہ پڑا, قبر کھودی, وہیں دفن کر دیا. اب یہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو آج کا استنبول یہ قسطنطنیہ ہے. آج آپ کا مزار وہی استنبول کے اندر ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, ہم نے دفن کیا, پھر جب حملہ کیا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہماری تلوار میں جو برکت ہے, ہمارے جسم میں جو قوت ہے, ہماری جو ہمت میں اضافہ ہوا ہے, یہ سارے کا سارا حضرت ایوب انصاری کا صدقہ ہے. دوستو بزرگوں, یاد رکھ لو کہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی خلاص کی برکت سے اسلام پھیلا. آج ہمارے لیے, ہم تو اپنے گھر میں اسلام کی شمع کو روشن نہیں کر سکتے.
ہمارے دامن سے تو اتنی بھی خیر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو دین سکھا سکیں، ہم اپنے مقتدیوں کو دین سکھا سکیں، ہم اپنے مریدوں کو دین سکھا سکیں، اپنے چاہنے والوں کو اپنی فیکٹری اگر ہے تو مزدوروں کو سکھا سکیں، اگر محلے میں ہے تو محلے داروں کو سکھا سکیں۔ نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہماری ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے، ہماری ایمان کی شمع ماند پڑ چکی ہے۔ سرکار سے اگر عشق ہے، پیار ہے، تو پھر اپنی ایمان کی شمع کو روشن کر، ایمان کی شمع کو دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر، دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر، تاریکیوں کو دل سے مٹانے کی بات کر، دین مصطفیٰ کو گھر میں لے آنے کی بات کر، گھر میں لے کے پتہ چلے کہ گھر گھر میں شمع روشن ہو رہی ہے، اسلام آ گیا، ایمان آ گیا۔ لیکن افسوس کہ کتنے سال کے مسلمان ہیں، رمت کی نہیں، روشنی نہیں، برکتیں نہیں، خیریں نہیں۔ جب پوچھا جائے، عرض کیے جائے، حضرت صاحب بتائیں عاشق رسول، عاشق مدینہ، میں کہ روزے کنے رکھے سن؟ عاشق مدینہ کے روزے کتنے ہوئے؟ عاشق مدینہ کی نمازیں کتنی ہیں؟ عاشق مدینہ کی زندگی میں سنت شریعت کتنی؟ حضور ایسے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آگے گھر بن رہا تھا، گھر کو دیکھا تو کہا کس کا گھر ہے؟ کہا حضور فلاں ساتھی کا ہے۔ آپ کے چہرہ سے محسوس ہوا حضور کو پسند نہیں آیا، آپ وہاں سے چلے گئے، واپس جہاں پہنچنا تھا سرکار اپنے گھر مبارک میں آئے یا جہاں چلے گئے، تو وہ صحابی اٹھے جا کر دوسرے صحابی کو کہتے ہیں سرکار کو تیرا گھر پسند نہیں آیا۔ حضور نے کہا نہیں، فرمایا نہیں، کہ پھر تجھے کیسے پتا؟ کہا چہرہ سے محسوس کیا۔ ساری زندگی کی محنت کے بعد مکان بنتے، وہ گیا جا کر اس نے مکان ہی گرا دیا۔ سرکار جب وہاں سے گزرے کچھ دنوں کے بعد وہاں ڈھانچہ پڑا، گجرا ملبہ پڑا ہوا ہے، مکان ہے ہی نہیں۔ اور میں مکان تھا، کہ حضور اس نے گرا دیا۔ کہ بلایا، کیوں گرایا؟ سنیا تو پسند نہیں، سرکار کو پسند نہیں تھا، مکان گرا دیا۔ تو حضور تو فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، حضور کے سینے کا چین نماز ہے۔ اور سرکار فرمائے بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز ہے، مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ یہ روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ وہیں بیٹھے، پہلے تو اللہ معاف کرے، وہیں بیٹھے ادھر روٹی لی، ہاتھ دھوئے بغیر، کلی کیے بغیر وہیں سے کھا لیا، کھانے کے بعد ادھر ہی سو گئے، لیٹ گئے، دن اٹھے اسی 5 روزے رکھے سن، اسی 8 روزے رکھے سن، 8 روزے 5 بھی ہوئی گئی، نماز تو بغیر۔ دوستو مرنا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، میرے رب نے بار بار ہمیں بتایا، اے بندے، اے انسان، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو دنیا میں بیکار ہے، بیکار نہیں ہے، تو کچھ کرنے کی خاطر آیا ہے۔ جب تو چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، 2 نگران فرشتے تیرے ساتھ رہتے ہیں، ہر کچھ دیکھ رہے، ہر چیز ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھا جا رہا ہے سارا کچھ، کیا بول رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، نگران فرشتے لکھے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر رب خود فرما رہے ہیں، ایک تو فرشتے لکھ رہے ہیں، دوسرا تیرا ایسا بول، تیرا اونچا بول، تیرا کلام، تیری گفتگو، تیرے سینے میں اٹھنے والے خیالات، سر قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، خیال اٹھنے والوں کو بھی رب کہتا ہے میں جان رہا ہوں۔ کدھر بھاگیں گے، کدھر بھاگیں گے؟ حشر کے دن زبان بندے کہتے ہیں نا میری زبان تیز ہے، میں اپنی بات بنوا دوں گا،
میری زبان تیز چلتی اپنی بات کر دوں گا، جو آئے گا جناب یہاں زبان کے بل بوتے پہ بندے کیس جیت جاتے ہیں، زبان کے بل بوتے پہ بندے دوسرے کو ہرا دیتے ہیں، زبان تر تر کر کے چلتی ہے، اس بدولت جو ہے نا وہ اپنا معاملہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا حشر کا دن ہوگا پھر یہ زبان کوئی نہیں دے چلی، ادھر فرشتے بتائیں گے نام اعمال پیش کریں گے، ادھر رب کہتا ہے مجھے علم ہے۔ پھر تیسرا کیا ہوگا؟ اب زبان بتائے گی نانا تیری زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، تیرے قدم بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے کرتا کیا رہا ہے، تیری لولو بتائے گی تو کیا کر کر کے آیا ہے۔ آج ہم بھول گئے، میں کیا میری چار پیریوں نے میں مرنا ہی کوئی، انہیں کہا میں چاٹتا ہوں تو میں چاٹی رہنا ساری زندگی، اب میرے چار نوکر ہیں تو میں دنیا میں سمجھ گیا کہ میں نے جناب مجھ سے بڑا انسانی کوئی نہیں۔ نہ بابا جی، یہ تو اللہ نے بھیجی، زمین دی ہے، نوکری دی ہے، چتراہٹ دی ہے، سرداری دی ہے، یہ صرف اور صرف اگر یہ زندگی اس کے راستے پر لگ گئی تو کامیابی ورنہ ناکامی۔ رمضان شریف آ گیا، برکتوں کا مہینہ تشریف لا رہا، جب اس مہینے کے بارے میں کہا گیا یہ کیسا مہینہ ہے تو رب نے خود فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، ایسے فرض جیسے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے، یہ اس لیے بھیجے گئے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار کرے، تمہیں متقی کرے، تجھے پاکسا کر دے، تجھے پائس کر دے، تجھے صاف ستھرا اجلا کر دے، تجھے رب سے ملانے کے لیے آئے، حضور کا غلام بنانے کے لیے روزے آئے۔ بندے بھول گئے، سمجھے نہیں کہ ہم اتنی بڑی نعمت اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا، بندے اپنے بالکل اللہ کی عزت کی قسم ہم عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی رمضان شریف آ جاتا پورا رمضان المبارک سرکار کا پہلو بستر کو نہیں رکھتا تھا، بیٹھ کر تو سرکار سو لیتے تھے، کبھی چت لیٹ کر یعنی سیدھا لیٹ کر جا دائیں بائیں کروٹ لیٹ کر سرکار پورا مہینہ نہیں سوتے تھے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ، اس کے اندر اگر ایک فرض کرے کمن ادا 70 فریضہ، 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنت اور نفل پر عمل کرے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اتنی برکتوں والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا باقی الخیر اقبل یا باقی الشر اکثر، اے اللہ کے بندو یہ بہترین مہینہ برکتوں والا خیر والا تیرے پاس آ گیا ہے، یہاں نیکیاں ہی نیکیاں کرتے جانا، گناہ چھوڑتے چلے جانا تاکہ رب راضی ہو جائے، اقبل بڑھتے جانا نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف بڑھتے جانا، نیکیوں کی طرف بڑھتے جانا۔ ہماری عادت روٹین ایک دو دن کے بعد تو پتہ ہی کوئی ہوتا، کیوں کیا ہماری تیاری نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بولے سبحان اللہ، میرے حضور فرما رہے ہیں روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے زبان سے تسبیح نہ بھی پڑھے، روزہ رکھ کے سو جائے، نماز پڑھے اور سو جائے، جب وہ سانس لیتا ہے نا سانس، یہ بھی تسبیح ہے، یہ جو اس کی ہڈیاں ہیں یہ لولو ہے، یہ بھی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ کتنی بن کر روزہ رکھ کے نماز پڑھے سو جائیں، یہ سانسیں بھی تسبیح گنی جائے، یہ جو اللہ اکبر، یہ جو روزہ رکھنے کے بعد منہ سے سمجھ پیدا ہوتی ہے، رب فرماتا ہے یہ کستوری عنبر اور مشک کی خوشبو سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر من رمضان، من افطر یوما من رمضان، جس نے ایک روزہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اب وہ بعد کی پوری عمر پوری زندگی روزے رکھتا رہے،
70 سال 80 سال 100 سال 200 سال 400 سال زندگی ملے اس کو روزے رکھتا ہے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا اتنا ثواب ہے ایک روزے کا, ساری زندگی روزے رکھے اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچتا. اتنا ثواب. صبح سے شام تک کھاتے, صبح کھایا شام کو کھولا روزہ, تو یہ کتنے دن, ایک دن کی بھوک ہو گئی نا جی, بولے نا جی, ایک دن کی بھوک ہوئی. اس کے بعد اگر ایک روزہ یعنی اس طرح چھوڑ دیا کسی نے رمضان شریف, بعد میں وہ روزہ رکھے, ایک سال پورا رکھے, ایک سال روزہ رکھے پھر بھی ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچا, 2 سال روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچا. یا اللہ آج بھی تو بھوکے رہ رہے ہیں, آج بھی تو کھا نہیں رہے پی نہیں رہے, یا اللہ روزے چاہے. رب فرماتا ہے نہیں, یہ وہ روزہ ہے, وہ رمضان شریف کا روزہ ہو رہی. اتنا برکت ہوا, اتنا خیر والا, اتنا کمال تک. اسی لیے صحابہ علیہم رضوان رمضان شریف میں کاروبار نہیں کرتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ کاروبار نہیں. جس نے کسی نے قرض دینا ہوتا اس طرف سے لے لیتے, قرض لے کے پورا مہینہ روزہ رکھتے اور ان کے پاس انہیں پیسوں سے. اب وہ کچھ امیر نہیں تھے, غریب زیادہ تھے. اب وہ کیا کرتے, وہ دیہڑی دار تھے, وہ جا کر کسی کو کہتے مہربانی ہمیں 1 مہینے کا قرض چاہیے. کیوں؟ کہ ہم اچھے طریقے سے روزے رکھنا چاہتے ہیں. قرض لے کر اپنے گھروں میں رہتے پورا مہینہ روزے رکھتے تھے. تو پھر جا کر دیکھیں ان کو برکتیں ملتی. آج ہم کیا ہیں, ہمارے ہاں سارے کام یاد ہوتے ہیں, یہ بھی کر لی, وہ بھی کر لی, وہ بھی کر لی. شام کے وقت اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بندے تراویح کی نماز پڑھ سکے. میرے سرکار فرماتے, بخاری کی روایت, من قام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب. جس نے صرف نماز تراویح ادا فرمائی اور ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی کنٹرول کے ساتھ, اس کو انعام یہ ملے گا کہ غفر له ما تقدم من ذنب, پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, ایسے معاف جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. دوستو بزرگوں, بڑی برکت اور خیر والا ہے مہینہ. حضور جس کو کہیں عظیم مہینہ, جس کو سرکار عظیم کہے تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہو. مہینے اور بھی تو ہے, سرکار نے کسی مہینے کو عظیم نہیں کہا. مہینے 11 اور بھی نہیں, سرکار نے کسی مہینے کو عظیم نہیں کہا. جنہوں میں عظیم کہہ دیا, مرید کہنے کی آپ کو ڈالتے ہیں عظمت, جسے سرور انبیاء عظیم کہتے, جسے ایک حضرت عظیم کہے تو مرید چاہنے والے کہتے یار کوئی گل ہے بیٹھ. جسے سرکار دو عالم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس کے لیے فرمائے قد اذلکم شہر عظیم. صحابہ ایک بڑا عظیم مہینہ تشریف لانے والا. پھر حضور نے فرمایا شہر مبارک, اس طرح دا مبارک مہینہ جی, اس طرح دی برکت کسی اور مہینے چ کوئی نہیں چاہیے. اسی لیے کہ یہ جب تشریف لا رہا ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد آ رہا, ایسا ہو انسان کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس مہینے پوری کی قدر کرے. مجدد پاک کا قول پاک ہے, آپ فرماتے جس نے اس مہینے کو ٹکا کے عبادت کی خشوع اور خضوع کے ساتھ, اس نے اللہ کی بندگی کی اور بہترین انداز میں روزے رکھے. فرمایا یہ علامت اس چیز کی ہے کہ اس کا پورا سال عبادت میں گزرے. مکتوبات سے فرماتے پورا سال عبادت میں, پورا سال جمعیت کے اندر, پورا سال خشیت کے اندر, پورا سال ریاضت اور عبادت اور زہد اور تقوی اور برا میں گزرے. کیوں؟ جس میں اس میں عبادت سے محروم, یہ علامت ہے کہ اس کی. یہ کیوں؟ آپ سفر پر جا رہے ہیں, سفر پر جاتے ہوئے آپ کو زادرات چاہیے ہوتا, رستے کا سامان چاہیے. اگر وہ رستے میں سامان ہی نہیں ہے تو آپ سفر کرتے ہوئے آپ
تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیاس لگے گی تو پانی نہیں، بھوک لگے تو کھانا نہیں. تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ذات راہ ہے. کیا ہے؟ ذات راہ ہے. یہ خزانہ ہے، یہ تجوری ہے، یہ جمع ذخیرہ کرنے کا دن ہے. یہ مبارک مہینے میں اپنے اعمال جمع کرو، خشیت جمع کرو، جمیت جمع کرو، خشوع اور خضوع جمع کرو. پورے آنے والے 11 مہینے اس کی برکتیں کھاؤ. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. بالخصوص ہماری بیٹیاں بھی اگر سماعت کر رہی ہیں تو یہ اور سے سنیں. روزہ تو رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، اس کے ساتھ کچھ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے.